अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। पिछले लेक्चर में हमने यहाँ तक पढ़ा था कि जो लड़की थी इसकी रगबत को जानने के लिए कोशिश कर रहे थे और ताकि इनकी शादी किसी से की जाए, किसी एक से जिसे वो ज़्यादा पसंद करती हो, और ताकि तीनों जो अफराद जो इस इश्क में फंसे हुए हैं और एक दूसरे से बंधे हुए भी हैं और फंसे हुए भी हैं, कोई नतीजा नहीं निकलता है इस बात का। तो यहाँ तक हमने पढ़ा था। फिर उसने जो है लैला को बुलाया था ताकि वो उसके पास आ जाए और वो उसकी राय पूछ ले। ये राइटर का जो है कहना था। लैला आमद, लैला जो है वो आई, बा कयाफ़य मतीन व मुतकबिर। और कयाफ़ा कहते हैं सूरत को, शक्ल सूरत जो शबाहत उसने बनाई थी वो मतीन थी, वो बड़े दिलचस्प शक्ल शबाहत वाली थी। वह मुतकबिर, और उसमें अपना गुरूर भी था, यानी वो साहिब गुरूर वाली औरत थी। उसको उसी सूरत हाल से उसके पास आई। रास्त रूबरू ये मान इस्ताद, रास्ते ने डायरेक्टली वो मेरे सामने रूबरू खड़ी हो गई। कदश बुलंद, उसका कद जो था वो काफ़ी बुलंद था। गर्दन व सीना व सौद व सौक व एज़ा बदनश, उसकी गर्दन, उसका सीना, उसके हाथ, उसका साक यानी उसकी सूरत हाल, व एज़ा बदनश और उसके जिस्म के एज़ा, मिसले ऐसे थे इनकी सालहा वर्जिश करने बाशा, जैसे उसने कई सालों तक वर्जिश की हुई थी। गिरद व खर्राती शुदे بود, गोल और खर्राती जैसे हुई थी, यानी वो अंडे जैसी हुई थी। खर्रात उसको कहते हैं और बेजी भी उसको कहते हैं। सूरत शबेजी, उसकी सूरत जो है अंडे जैसी थी, यानी उसका चेहरा अंडा जैसा था, अंडे सूरत वाली बनी हुई थी। चश्म सियाह व दुरुस्त, उसकी आंखें काली थी और मोटी थी। दमागी कशीदे, उसकी नाक खींची हुई थी, यानी लंबी नाक थी उसकी। लबहाइश कादरी कुल्फत, उसके होंठ थोड़े मोटे थे। सुर्खी गोनहायश अज खून पाक व फरावान हिकायत मी करद, उसके जो चीकस थे, गोना कहते हैं चीकस को, वो सुर्ख थे, यानी उसका चेहरा इस कदर सुर्ख था जो उसके जिस्म में साफ पाक खून और काफ़ी खून होने की दलील बयान करता था, यानी उसके जिस्म के अंदर काफ़ी खून भी था। गेस सवाने अम्बू, यानी काफ़ी बहाल भी थे। वह फरावान, जो उसने बांधे हुए थे अम्बू करके, मतलब झुंड बनाया हुआ था, फरावान रहा। बाइक हल्कई अज दस्तमाल अब रेशमी जर्दी, एक जर्द रेशमी दस्तमाल से, रुमाल से उनको हल्का बनाया हुआ था, यानी उनको बांधा हुआ था। गिरदे सरे महार कर दे बूद, गिरद क्या था, इन्हें गोल बनाया था, बस सारे महार कर दे बूद, और उसको लट्ठू बनाया था पीछे गोल बना के। पैराहनश आबी व चस्पान बूद, उसका लिबास नीला और उसके जिस्म के साथ वो चिपका हुआ था। गुफ्तम मन दर इन नज़दीकी यहाँ दही खरीदिया, मैंने उसे कहा कि मैंने यहाँ नज़दीक में ही ज़मीन खरीदी हुई है, गाँव में एक ज़मीन खरीदी हुई है। मीख आहम या रुस्तम या मुराद रा बराए कद खुदाई आंदे इंतखाब कोना, मैं चाहता हूँ कि रुस्तम को या मुराद को उसकी कद खुदाई के लिए, यानी उसकी रखवाली के लिए इंतखाब करूँ। बेनज़र तो खुदाम एक बाअर्ज़तर आस्त, तुम्हारी नज़र में कौन सा एक जो इस काम के लिए मुझे सस्ता बन जाएगा, यानी मेरा काम जो है सस्ते में करेगा, मेरे लिए आसाइश पैदा कर देगा। मिसले इनकी हिले मरा फहमीदा बाशा, जब मैंने ये बात कही तो ऐसा लगा जैसे कि वो मेरा हील जो है, मैंने जो ये तरीका इख्तियार किया था वो समझ गई। तबस्सुमी करद, उसने मुस्कुराया। वगुफ्त, और कहा, मन हर दुरा ये एक अंदाज़ा दोस्त दारा, मुझे दोनों एक जैसे पसंद हैं। गुफ्तम खुदा में शान पुरजोर तरस्त, मैंने उससे पूछा कि किस में सबसे ज़्यादा ताकत है, दोनों में से किस में से ज़्यादा ताकत है। गुफ्त हर दो पुरजोरान, उसने कहा कि दोनों ताकतवर हैं, दोनों के पास अच्छी खासी कुव्वत है। गुफ्तम खुदाम ये कि मेहरबान तर व खूब तरस्त, मैंने पूछा कि कौन एक मेहरबान तर है और बेहतर है, खूब तर है।
گفت ہر خدا میں شان یک جور مہربانی دارد. اس نے کہا کہ دونوں جو ہیں ایک قسم کی مہربان طبیعت رکھتے ہیں، یعنی ان میں کوئی فرق نہیں ہے. گفتم کدام یک خوشگل تر است. میں نے کہا کہ کون سا بہترین خوبصورت ہے. گفت خودت چشم داری. اس نے کہا تمہیں تو آنکھیں ہیں، ببین دیکھ لو، برای من فرقی نمی کند، میرے لیے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کون خوبصورت ہے اور کون نہیں ہے. گفتم کدام یک ترا بیشتر دوست دارد. میں نے ایسی باتوں میں پوچھا کہ تجھے کون زیادہ پسند ہے، تجھے کون زیادہ پسند کرتا ہے. گفت من کہ تو یہ دلشان نیست ہے. اس نے کہا کہ میں تو ان کے دلوں میں تو نہیں ہوں. بیدانم من کہ میں جانوں، من ہر دورہ یک اندازہ دوست دارد. میں دونوں کو ایک ہی اندازے سے، ایک ہی جو ہے طریقے سے، ایک ہی مقدار کے مطابق پسند کرتی ہوں. ما از بچگی با ہم بزرگ شده ایم. ہم بچپن سے ہی ایک ساتھ بڑے ہو گئے. اینہا پسر خالہ های من هستند. یہ میری چچی کے بچے ہیں. ہر دو را بزرگ کردے ہم دونوں کو میں نے اپنے ساتھ بڑا کیا ہوا ہے، یعنی دونوں میرے ساتھ بڑے ہوئے ہیں. از هیچ کدامشان نمیتوانم بگذرم. میں ان میں سے کسی ایک کو چھوڑ کے جو ہے چھوڑنا نہیں چاہتی ہوں، یعنی ان میں سے کسی کو دھوکہ نہیں دینا چاہتی ہوں یا ان میں سے کسی ایک کو الگ نہیں کرنا چاہتی. بدھی هیچ کدام را نمیتوانم ببینم. یعنی اور بدھی کی هیچ کدام را نمیتوانم ببینم، میں کسی ایک کو خاص کر صرف ایک کو نہیں دیکھ سکتی ہوں، یعنی میری جو ہے دونوں کی طرف یکساں رغبت ہے. گفتم آخر چه. میں نے پوچھا آخر تمہارا مطلب کیا ہے. جوان ہاں باید زن بگیرن. جوان ہیں ان کو چاہیے کہ وہ شادی کریں، تو باید یکی را به شوہری انتخاب کنی. تجھے بھی چاہیے کہ تم کسی ایک کو اپنے لیے بحیثیت شوہر انتخاب کریں. چارہی نداری، اس کے سوا تو کوئی چارہ بھی نہیں ہے. گفت انہا زن بگیرن. اس نے کہا کہ وہ شادی کریں. من شوہر نخواہم کرد. میں تو شادی نہیں کروں گی، میں تو کسی کو اپنا شوہر نہیں بناؤں گی. بے شوہر میمیرم، بغیر شادی کیے میں مر جاؤں. بدون انکه تغیری در صورتش پیدا شود، یعنی بغیر اس کے کہ اس کی صورت میں، اس کے چہرے میں کوئی تبدیلی رونما ہو. دانہ اشک روی گونہ یشکلتی. آنسوں کے جو قطرے ہیں وہ اس کے چہرے سے، اس کے چیکس سے غلطی یعنی ٹپکنے لگے. اس کی آنکھوں سے آنسو آنے لگے اور وہ آنسو جو ہے اس کے چہرے سے گر رہے تھے. دیدم خون دل است. میں نے دیکھا کہ یہ آنسو نہیں، یہ اس کا خون دل ہے کہ از چشمش میریزد، جو وہ اپنی آنکھوں سے بہا رہی ہے. گفتم، میں نے کہا شوخی کردم، میں نے مزاق کیا. آنا ہم زن نخواہن گرفت. وہ بھی شادی نہیں کرنا چاہتے، مذاق کے طور پر میں نے کہا. اما حالم چنان بہم خورده بود، لیکن ان آنسوؤں کو دیکھ کر میری حالت جو ہے اس طرح سے ہوئی تھی کہ نتوانستم صحبت را دنبال کنم، کہ میں اس کے ساتھ بات چیت کو قائم رکھ سکوں، یہ مجھ سے نہیں ہو سکا. یعنی میں نے مناسب سمجھا کہ میں یہیں پر اپنی بات کو اختتام تک پہنچاؤں، اس کو کنٹینیو میں نہیں کر سکا. بے خانہ برگشتم، میں اپنے گھر واپس لوٹ گیا. قد خدا آمد، یعنی جو میں نے وہاں آدمی رکھا تھا زمین کی رکھوالی کے لیے وہ آ گیا. و برای خاطر خان ملک امروز گاو جنگ می اندازیں. آیا اور کہا کہ ہم خان مالک کے لیے آج جو ہے بیلوں کے درمیان جنگ کروا رہے ہیں، ان کو جنگ میں ہم جونک رہے ہیں، یعنی بیل کی لڑائی ہو رہی ہے آج. پرخوش کردم کہ این بے رحمی ها و تفریحات عہد توحش را بگذارید کنار. میں نے جب یہ سنا کہ یہ بیلوں کو آپس میں لڑا رہے ہیں تو میں نے کافی ناراضگی کا اظہار کیا. پرخوش کردم کہ ان بے رحمی ہا، کہ یہ اس قدر جو آپ بے رحمی کر رہے ہیں تو یہ بے رحمی مت کیجیے. تفریحات عہد توحش، وحشی زمانے کی اس قسم کی تفریحات کو بے گزارید، اس کو چھوڑ دیجیے سائڈ میں. یعنی ایسا آپ مت کیجیے کہ بیلوں کو آپس میں لڑائیں، یہ تو
وحشی دور کی نشانیاں ہیں۔ آیا حیف نیست، کیا یہ ہمارے لیے افسوس کی بات نہیں ہے، حیف کی بات نہیں ہے؟ حیوانات بے گناہ را بجان ہم بیندازید، کہ بے گناہ جانوروں کو، حیوانات کو آپ جان کرنے کے لیے، ایک دوسرے کو مارنے کے لیے آپ ڈال رہے ہیں۔ انہا انسان نیستند، یہ تو انسان نہیں ہے کہ دلشان پر از حرص و حسادت و کینہ باشد، کہ جن کا دل حرص سے، حسد سے اور کینہ سے بھرا ہوا ہوگا۔ بے خیالات موہوم، بے خود و بے جہت جانی یک دیگر را بگیرند، جو وہمی خیالوں کی وجہ سے اور بے ضمیری اور بے جہت خیالات کی وجہ سے جان ایک دیگر را بگیرند، یعنی جس طرح سے انسان کو معاملے سے حسد کسی کا ہو جائے وہ اس کی جان کے در پہ ہو جاتا، تو یہ جانور ایسے نہیں ہے، جان ایک دیگر را بگیرند، ایک دوسرے کا جان لے لے۔ ان حیوانات از ما خیلی عاقل ترند، یہ جو ہیں جانور یہ ہم سے کافی زیادہ عقل مند ہیں۔ میدانند، یہ تو جانتے ہیں کہ برائے ہم آب علف بقدری، بقدر کافی، اس لیے جانتے ہیں کہ پانی اور جو گھاس ہے وہ قدرے ان کو چاہیے، تھوڑا سا ان کو چاہیے، وہ ان کے لیے کافی ہیں، وہ اس پہ اکتفا کر کے کھاتے ہیں۔ می خورند و شاکرند، وہ وہی گھاس کھاتے ہیں، تھوڑا پانی پیتے ہیں، اللہ کا شکر کرتے ہیں۔ وہ با ایک دیگر بے صلح و صفا زندگی میں کنند، اور ایک دوسرے کے ساتھ صلح صفائی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ چرا باید از روح شیطان یہ خودمان، ہم اپنی شیطانی روح کی وجہ سے کیوں در انہاد بدمیم، ان کے درمیان ہم ایسی پھونک ماریں، ان کو ایسی خصلت، ان کے اندر ایسی خصلت پیدا کریں، من کے نخواہم گزاشت انکار بے شود، میں تو اس کام کی اجازت ہرگز نہیں دوں گا، یعنی ایسا میں نہیں چاہتا ہوں کہ ایسا ہو جائے۔ قد خدا خندئی کرد، یہ نوکر جو تھا، قد خدا جو تھا، اس نے تھوڑا مسکرایا، و گفت کہا، آغا جان پیدا است کہ شما از جنگ می ترسید، اس نے کہا ظاہر ہے میرے آغا جان کہ آپ جنگ سے بہت ڈر رہے ہیں۔ اما خان مالک دلیر است، اما لیکن خان مالک جو ہے وہ کافی دلیر ہے، از ان چیزہا واہم ندارد، ان چیزوں سے اس کے اندر کوئی وہم یا کوئی ڈر یا کوئی قسم کا وہ تذبذب اس کے اندر پیدا نہیں ہوتا ہے۔ تو آج کے لیکچر میں ہم یہی تک پڑھیں گے، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ حصے کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔